اسلام سے قبل ہر قوم کی تاریخ شاعرانہ تصورات اور مبالغہ آمیز و خود ساختہ حکایات سے بری ہوئی تھی۔ تاریخ کو جانچنے کا کوئی اصول نہ تھا، انسان جو چاہتا تاریخ کے نام پر مشہور کر سکتا تھا۔ مسلمانوں نے اس فن کے اصول و قواعد مقرر کر کے اسے ایک باقاعدہ علم کی شکل دی۔ موجودہ دور میں کسی بھی قوم کے ہاتھ تاریخ نگاری میں کسی امانت و دیانت کا وجود ہے تو وہ ان قواعد و ضوابط کی بدولت ہے جن کے ابجد مسلم مورخین نے سکھائی۔ اس لیے یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ تاریخ نگاری کا اصل دور مسلمانوں سے شروع ہوا۔ اسلامی تاریخ نگاری کے بنیاد دو علوم پر ہیں، ایک سیرت نگاری اور دوسرا فن رجال۔ یہ دونوں فنون علم حدیث سے گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ سیرت نگاری فن حدیث کا ایک ضمنی شعبہ تھا جسے سیر و مغازی کہا جاتا تھا۔ سیرت نگاروں نے وسعت دے کر اسے مستقل علم و فن بنا دیا۔ فن رجال کی ضرورت حدیث اور تاریخ کو محفوظ بنانے کے لیے پڑی، جس سے راویوں کے حالات مدون ہو گئے۔ ہم ان دونوں علوم کا الگ الگ جائزہ لیتے ہیں۔ اسلامی تاریخ نگاری کی بنیاد سیرت نگاری ہے۔ قرون اولیٰ کے مسلمانوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال و اقوال کو بڑی محبت، عظمت اور احتیاط سے جمع کیا، جس سے ذخیرہ حدیث وجود میں آیا۔ حدیث کے اسی ذخیرے میں سے ایک حصہ سیر و مغازی کے عنوان سے رکھا گیا، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوات و سرایا اور جنگی، دعوتی اور سیاسی اسفار کا ذکر تھا۔ اسے ضمنی حیثیت اس لیے دی گئی کہ محدثین کا اصل مقصد ان احادیث کو جمع اور مرتب کرنا تھا جس سے اعتقادی و عملی مسائل حل ہوں، مگر کچھ اشاق ایسے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوانحی ترتیب سے جاننا، بتانا اور محفوظ کرنا چاہتے تھے۔ اس میں شک نہیں کہ ذخیرہ حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کے متعلق بڑی تفاصیل موجود ہیں، مگر ان میں تاریخی ترتیب ملحوظ نہیں۔ اس لیے علماء کو سیرت کے شعبے پر مستقل توجہ دینے کی ضرورت محسوس ہوئی، اور کچھ حضرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی کو ولادت سے وفات تک تاریخی ترتیب کے لحاظ سے مدون کرنا شروع کیا۔ یہ حضرات اصحاب سیر کہلائے، یہ سیرت نگاری کے بانی تھے۔ کچھ اور بزرگوں نے صحابہ کرام اور دوسرے معاصر لوگوں کے حالات کو جمع کرنے میں دلچسپی لی، انہیں اصحاب خبر یا اخباری کہا جانے لگا۔ خلفائے اسلام نے دیگر علوم کی طرح اس فن کی بھی حوصلہ افزائی کی اور یوں اسلامی تاریخ نگاری کی داغ بیل پڑی۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی کوشش حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی جانب سے ہوئی، جنہیں تاریخ سے خاص دلچسپی تھی۔ وہ عشاء کے بعد اہل سیر اور اخباری حضرات کو جمع کر کے ان سے ماضی کے واقعات سنا کرتے تھے۔ انہوں نے مشہور اخباری عبید بن شریہ کو یمن سے بلا کر سینہ بسینہ نقل ہونے والی عربی تاریخ کا ایک مجموعہ مرتب کرایا، جو الملوک و اخبار الماضیین کہلاتا ہے۔ اس طرح ایک اور مجموعہ الامثال کے نام سے مرتب کرایا۔ یہ کتابیں اب نایاب ہیں۔ ان کے بعد عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے مغازی اور سیر کے درس کے لیے حلقے قائم کرائے۔ عاصم بن قدادہ انصاری کو تاکید کی کہ وہ جامع دمشق میں سیرت، مغازی اور مناقب کا درس دیں۔ اسی زمانے میں نامور محدث ابن شہاب الظاہری نے، جو پہلے ہی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے حکم سے احادیث کے ذخائر کو جمع کر رہے تھے، مغازی پر بھی ایک کتاب لکھی جسے مغازی کی پہلی تصنیف کہا جاتا ہے۔ یہ کتاب بھی اب نایاب ہے۔ ظاہری کے شاگردوں میں سے موسیٰ بن عقبہ اور محمد بن اسحاق نے اس فن کو اور ترقی دی۔ موسیٰ بن عقبہ روایت سیرت میں احتیاط سے کام لیتے تھے، اس لیے ان کی روایات کا مجموعہ مختصر ہے۔ سیرت کی کتب میں اس کے حوالے کثرت سے آتے ہیں، مگر یہ کتاب بھی نایاب ہے۔ ابن اسحاق نے روایت میں سند کی صحت کا خیال نہیں کیا اور ہر طرح کی روایات جمع کی، لہٰذا ان کی روایات بکثرت ہیں۔ مغازی پر ان کی کتاب ضخیم ہے۔ عالم اسلام پر استعماری غلبے کے دوران یہ نایاب ہو گئی۔ ابھی چند اشروں پہلے بعض محققین کی کوششوں سے تصحیح و تحقیق کے ساتھ یہ دوبارہ منظر عام پر آئی ہے۔ ابن اسحاق کے بعد یمنی مورخ اور سیرت نگار عبد الملک ابن ہشام نے اس فن کو آگے بڑھایا۔ انہوں نے سلاطین حمیر کی تاریخ بھی مرتب کی اور ابن اسحاق کی تالیف کی مقبولیت کی وجہ سے اس کو مزید خوبیوں سے آراستہ کیا۔ اس کے مشکل الفاظ کی تشریح بھی کی۔ اس طرح سیرت ابن ہشام وجود میں آئی، جو سیرت کا سب سے مقبول ماخذ ہے۔ جنوبی افغانستان کے قصبہ بس کے محدث جلیل امام ابن حبان کی السیرۃ النبویہ و اخبار الخلفاء بھی سیرت کا بنیادی ماخذ ہے۔ اس کے بعد سیرت نگاری علماء کا محبوب مشغلہ بن گئی۔ سیرت نگاروں نے اس بارے میں علوم کے دریا بہا دیے۔ بلا مبالغہ ہزاروں کتابیں تصنیف ہوئی، جن کی فہرست کے لیے ایک ضخیم کتاب درکار ہے۔ ذخیرہ حدیث اور تاریخ کو محفوظ اور مستند بنانے کے لیے دوسری اور تیسری صدی ہجری میں فن رجال پر کام کیا گیا۔ ایک پختہ کار محدث کے لیے اسماء الرجال پر گہری نظر لازمی قرار پائی۔
رجال کی چھان بین پر تصانیف کا سلسلہ جو 30ویں صدی ہجری سے شروع ہوا تو 8ویں صدی ہجری تک اس میں برابر محققانہ کام ہوتا چلا گیا۔ احمد العجلی کی اسماء الرجال پر تصنیف الساقات اس فن کی ابتدائی کتب میں سے ہے۔ پھر عقیلی، ابن حبان، امام دار قطنی اور ابن عدی رحمہ اللہ جیسے اصحاب نے اس فن کو مزید ترقی دی۔ آخر میں علامہ مزی رحمہ اللہ کی تہذیب الکمال، حافظ ذہبی رحمہ اللہ کی میزان، پھر عقیلی، ابن حبان، امام دار قطنی اور ابن عدی رحمہ اللہ جیسے اصحاب نے اس فن کو مزید ترقی دی۔ آخر میں علامہ مزی رحمہ اللہ کی تہذیب الکمال، حافظ ذہبی رحمہ اللہ کی میزان الاعتدال اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی تہذیب التہذیب جیسی عظیم الشان کتب منظر عام پر آئیں۔